جو بھی شیطان کے سامنے گیا وہ شیطان سے ہار گیا. یہ میں نہیں کہتا، کلام کہتا ہے. میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے 11:30 بجے ختم کر کے پھر آگے سیشن لینا ہے، لیکن چند باتیں تھی جو کہنا بڑی ضروری تھی. کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں ان ساری کی ساری باتوں کو، جب آدم گیا شیطان کے سامنے جیت کے آیا تھا. ہوا گئی شیطان کے سامنے جیت کے آئی. ابراہیم گیا جیت کے آیا. جھوٹ بولا تھا یا نہیں بولا تھا؟ خدا نے کیا کہا تھا؟ جھوٹی گواہی نہیں دینی. اسحاق سے جھوٹ بولا گیا تھا یا نہیں بولا گیا تھا؟ یعقوب نے اڑنگا مارا تھا یا نہیں مارا تھا؟ داؤد سے گناہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ سلیمان بت پرستی کرتے ہوئے دنیا سے گیا تھا یا نہیں گیا تھا؟ میں حوالے نہیں دے رہا، میں آپ کو وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. توما کو بھیجا کدھر تھا؟ گیا کدھر تھا؟ پطرس کہتا سارے تجھے چھوڑ جائے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. انکار ہوا یا نہیں ہوا؟ منہ چومنے والا یسوع کے منہ پہ چماٹے مارنے والا بنا یا نہیں بنا یہودا اسکریوتی؟ کیا گتسمنی باغ میں سارے شاگرد باشمول یعقوب اور یوحنا یسوع کو چھوڑ کے بھاگے یا نہیں بھاگے؟ اور جس طریقے سے یوحنا بھاگا تھا اس طریقے سے تو کوئی بھاگا بھی نہیں. اس نے لنگی چادر باندھی ہوئی تھی، اور جب چادر باندھی ہوئی تھی سپاہی نے اس کے چادر پکڑی اور چادر سپاہی کے ہاتھ میں رہ گئی، اور یوحنا گتسمنی باغ سے ننگا بھاگ گیا. کیا ماں کو لے کے آیا تھا نا ساتھ، اور کہہ رہا تھا کہ اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو ایک تیری دائیں طرف ایک تیری بائیں طرف. اور میں کہتا ہوں کہ ہم یسوع سے عہدے، یسوع سے کرسیاں، یسوع سے بیٹے، یسوع سے برکتیں، یسوع سے دولت، یسوع سے گھر مانگتے ہیں. ہم یسوع کے لیے جینا چاہتے ہیں، یسوع کے لیے مرنا نہیں چاہتے. تو یسوع نے کیا کہا؟ جو اپنی جان کو بچائے گا اسے کھوئے گا، جو میرے لیے اور انجیل کے لیے اپنی جان کو کھوئے گا وہ اسے پائے گا. ہم نے تو فارمولا ہی الگ کر دیا ہے. اور جب ان کی زندگی میں مسیح نہیں تھا وہ مسیح کا انکار کرتے ہیں، اور جب ان کی زندگی میں مسیح آ گیا تو پھر نہ ان کو آرا، نہ ان کو گرم تیل کا کڑا، نہ ان کو سولی، نہ ان کو پتھر، نہ ان کو کوڑے، نہ ان کو بینت، نہ ان کو ننگا پن، نہ ان کو خطرہ، نہ ان کو تلوار مسیح کی محبت سے کیا کرتی ہے؟ جدا کرتی ہے. بڑا پیارا شعر ہے جو ارنسٹ مال نے گایا. ہم تو کہتے ہیں نا کہ گرجے آ جاؤ خدا مل جائے گا، ہم چرچ میں بھی آ کے خدا کو پا نہیں سکتے. اس نے کیا کہا؟ دل میں آنے نہیں دیتے نہ تمناؤں میں، ہم خدا ڈھونڈنے آ جاتے ہیں گرجاؤں میں. اور کتنی دیا یقین دی تھی اس عورت نے، کتنا کارڈ بنایا تھا اس عورت نے، کتنے روزے رکھے تھے اس عورت نے، اور کتنے غوطے لیے تھے اس عورت نے. میں کہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منہ چومنے والے دوزخ میں چلے جائیں اور پلو چھونے والے جنت میں چلے جائیں. آپ اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو گھر میں ملتے ہیں تو کتنی دفعہ منہ چوم کے ملتے ہیں؟ کہیں دیر بعد ملے تو آپ گلے ملتے ہیں یا منہ چوم کے ملتے ہیں، ورنہ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہودا اسکریوتی جتنی بار بھی یسوع کو ملتا تھا وہ منہ چوم کے ملتا تھا. دکھنے میں کتنا پیار لگتا ہے. بھیڑ لگی ہوئی تھی، یسوع جا رہا ہے اور یسوع نے کہا مجھے کسی نے چھوا ہے. میری طرح کے شاگرد کہہ رہے تھے کہ یسوع بھیڑ تجھ پہ گری پڑتی ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ کسی نے تجھے چھوا ہے. تو یسوع نے کہا کاش ان 3 یا 3.5 سالوں میں تم نے مجھے اس طریقے سے چھوا ہوتا. اور جب بھی میں اس بات کو کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سوئچ ہے اور سوئچ کے میں بٹن آن کر کے دونوں انگلیاں اپنی اس میں دے دوں، مجھے شارٹ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ لگے گی نا. تو اگر مجھے شارٹ نہ لگے تو یا تو پھر یہ بجلی نہیں ہے یا پھر میں انسان نہیں ہوں. اور آپ کہتے ہو ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ رہتے ہیں، ہم خدا کو چھوتے ہیں، ہم خدا کی سنتے ہیں. تو اگر آپ خدا کو چھوئیں اور آپ بدلیں نا تو یا پھر وہ خدا نہیں یا پھر آپ انسان نہیں ہیں. آپ اپنے چھونے کو ذرا محسوس کریں. اس عورت نے پلو چھوا نا، پلو چھو کے اس نے شفا پا لی.
بڑے بڑے لوگ تھے جو ایسے جا رہے تھے اور کسی نے شفا نہیں پائی، کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ جب شاگردوں کو سمجھ آئی تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اب یسوع تیرے لیے جینے کے لیے بھی تیار ہیں اور مرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ وہ ڈاکو کچھ اس نے کیا؟ یسوع نے کیا؟ جا پہلے گوتا لے کے آ، جا پہلے کارڈ کلیئر کر کے آ، جا پہلے دہی کی دے کے آ، جا پہلے تو سارے کے سارے جڑے روزے رکھ کے آ، کلیئرنس کر کے آ، تو پھر تمہیں جنت ملے گی۔ یسوع جب آتا ہے تو پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، یسوع جب آتا ہے تو رحم شروع ہو جاتا ہے۔ یہی بات کہی تھی نا مریم اور مارتھا نے۔ اس نے کہا کہ اے یسوع، ہم جانتے ہیں ہمارا بھائی جی اٹھے گا۔ کب؟ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ کب؟ قیامت میں آخری دن۔ قیامت کے کتنے روز ہوں گے؟ قیامت کے کتنے روز ہوں گے؟ قیامت کا روز ہم سمجھتے ہیں ایک ہی ہے، یہی پڑھا ہے نا ہم نے۔ یہودیوں کا کانسیپٹ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ قیامت میں 30 دن لگتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے جو پطرس کے خط میں ہے کہ ایک دن 1000 برس کے برابر اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ یہ یہودیوں کا تصور ہے، کرسچن تصور نہیں ہے۔ صرف میں آپ کو علم کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں۔ تو اس کو تھا کہ ہم تو آخری دن زندہ ہوں گے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 30 دن 24 گھنٹے والے ہوں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 30 دن 30,000 دن والے ہوں گے، یعنی ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا۔ کچھ بھی ہو، اس چیز کو چھوڑ دیں۔ لیکن انہوں نے جو کانسیپٹ بنایا تھا وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ پہلے دن جو سب سے نیک ہوں گے وہ زندہ ہوں گے، اس کے بعد اس سے کم تر، اس سے کم تر، اس سے کم تر، آخری دن جو دن ہوگا 29 ڈے، ان میں جانوروں کا حساب ہوگا، اور جو 30واں دن ہے یہ یہودی تصور ہے، تو اس میں جو گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، حقیر ہیں، ان کا انصاف ہوگا۔ تو مریم اور مارتھا نے کہا کہ اے خداوند، ہم تو سب سے زیادہ گناہ گار ہیں، تو گناہ گاروں کا بھائی میں بدکار ہوں، اور بدکاروں کا بھائی ان کے قانون کے مطابق تو کیا ہوگا؟ آخری دن زندہ ہوگا نا۔ اسی لیے اس نے کہا اے خداوند ہاں زندہ ہوگا، لیکن قیامت میں آخری دن۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ او کوئی دنوں دا تصور آیا؟ یسوع تو ابھی بھی نہیں آیا، 2019 سال گزر گئے، انہاں دا پرا اٹھیا سی یا نہیں؟ وہ زندہ ہوا یا نہیں ہوا؟ 4 دن کا لازر جو مردہ ہے، یسوع نے آواز لگائی اور وہ کفن سمیت کیا آ گیا؟ باہر آ گیا۔ جب یسوع آ جاتا ہے تو اول آخر ہو جاتے ہیں اور آخر اول ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی بڑا یا کوئی چھوٹا نہیں ہے۔